حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ رہے ہیں، نادان ہے توحید کا قد ڈھونڈ رہے ہیں، نادان ہے توحید کا قد ڈھونڈ رہے ہیں، لعنت کے سوا کچھ بھی ملے گا نہ انہیں تو، لعنت کے سوا کچھ بھی ملے گا نہ انہیں تو، اقرار ولایت کی جو رد ڈھونڈ رہے حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ رہے ہیں، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر سلام اللهم صل على محمد وآل محمد. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، جا کے خود کر وہ بھلا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، روز کش کولی اٹھائے چلا آتا ہوں حسین، روز کش کولی اٹھائے چلا آتا ہوں حسین، تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین، مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار
بے کر وہ بلا دیکھ لیا میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے ھذا من فضل حسین بن علی و زہرا ھذا من فضل حسین بن علی و زہرا حر کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے سلام جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیتے رہو بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا کریم یا محراب میں علی ہیں سبحان اللہ تو منبر پہ ہے علی سبحان اللہ سبحان اللہ محراب میں سبحان اللہ علی ہیں تو منبر پہ ہے علی کعبہ گواہ دوشے پیمبر پہ ہے علی کعبہ گواہ دوشے پیمبر پہ ہے علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے سبحان اللہ جنت علی کی ملک ہے بے شک تو کوثر پہ ہے علی سبحان اللہ ہر جالی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری سبحان اللہ محراب میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کام آئے گی تربت میں ولائے بے شک بے شک
لے جائے گی جنت میں ثنائے لے جائے گی جنت میں ثنائے حیدر بولیں گے نقیرین بچھا دے آنکھیں بولیں گے نقیرین بچھا دے آنکھیں لینے تجھے ساتھ اپنے وہ آئے کام آئے گی تربت میں سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ صلی اللہ محمد آل محمد مجدود امام زمانہ بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللهم اغفر مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین سخت آفت میں گرفتار ہے مظلوم حسین دل شکستہ جگر افگار ہے مظلوم حسین کیا سراسیمہ لاچار ہے مظلوم حسین تیر کاری ہے لگے زخموں پہ شمشیروں کے نیزوں کے زخموں میں پیوست ہیں پھل تیروں کے کیا رحیمی ہے کہ غصہ نہیں آتا ہے ذرا کیا کریمی ہے کہ سر کرتے ہیں امت پہ فدا کیا تحمل ہے کہ ہر زخم پہ ہے شکر خدا کیا شجاعت ہے کہ لاکھوں میں کھڑے ہیں تنہا تیر بھی نیزے بھی سینے پہ لیے جاتے ہیں پر دعا نانا کی امت کو دیے جاتے ہیں یوں تو یہاں ایک سے ایک ظلم ہوا شے پہ سوا تین صدموں میں مگر ضبط کا یارانہ
اس کا بھتیجا تھا، حسن کا بیٹا، شب کو وہ دولہا بنا، صبح ہو شہیدوں میں ملا۔ اس کے مرنے کی خبر بیووں نے جب پائی تھی، ماں دلہن کو لیے خیمے سے نکل آئی تھی۔ دوسرا غم ہے یہ ایک بھائی تھا، اس کا صفدر جب سے وہ مر گیا، سیدھی نہیں ہوتی ہے کمر، اب بھی روتا ہے اسے ہائے برادر کہہ کر، بے کفن لاش وہ اس کی ہے پڑی دریا پر، اب بھی وہ لاش درد سے تھرائی تھی، لڑکی ایک ہائے چچا کہہ کے جو چلائی تھی۔ تیسرا حادثہ میں کیا کہوں، پھٹتا ہے جگر، اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا اکبر، برچھیوں سے ابھی مارا گیا، وہ رش کے کمر حیف ہے دفن ہوئی رات کو، جس کی مادر غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں کر دیکھا، چشم افلاک نے زینب کو کھلے سر دیکھا، مومنوں بے قصو بے یار، مظلوم حسین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولانا ڈاکٹر حسن قمری صاحب سے کہ میں برکت تشریف لائیں اور آج میرے سے اپنا خطاب فرمائیں۔ صلوات بسم اللہم صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، أما بعد فقد
قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج یا کریم یا اللہ. سامعین محترم، سورہ مائدہ کی 15ویں آیت کا یہ حصہ، یہ اقتباس کہ جسے تلاوت کرنے کی عزت میں روز حاصل کر رہا ہوں، ماشاءاللہ، اور جس کے ضمن میں ہمارا موضوع گفتگو قرآن اور اہل بیت فکر و بحث کے 6 مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. جو باتیں میں نے کل تک آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کا مغز اور ماحصل چند جملوں میں دہرا دیا جائے تاکہ نئے سننے والوں کو زحمت نہ ہو. میں نے ابتدا ہی سے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ اس دنیا میں ہم ایک مقصد لے کر آئے ہیں، اور اس دنیا کی خلقت کا بھی ایک مقصد ہے. دنیا کی خلقت کا مقصد کہ ہمیں آزمایا جا سکے، پرکھا جا سکے، یا آسان الفاظ میں یہ کہا جائے کہ اللہ اپنی جنت کے لیے نیک بندوں کا انتخاب کر رہا ہے. اس انتخاب کے لیے کہ کون اس کا اہل ہے کہ جو جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکے، اس دنیا میں اس نے آزمائش کے لیے اپنے تمام بندوں کو بھیجا ہے. اور اس حقیقت کو جتنی جلدی بندہ سمجھ لے اتنا اس کے لیے مسئلہ آسان ہو جائے گا اور کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے کہ یہ دنیا حقیقتاً خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہے کہ انسان کی خواہشات یہاں پوری ہو سکیں، اس کے لیے اس دنیا کو نہیں بنایا گیا. اس لیے کہ یہ دنیا تعارف نعمت کے لیے ہے. بہت توجہ اس مرحلے پر چاہوں گا، ابتدائی مرحلہ ہے ذرا. یہ دنیا تعارف نعمت کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنی نعمتوں کا تعارف کرایا ہے، اور ان نعمتوں کا تعارف اس انداز سے کرایا کہ تم دیکھو ان نعمتوں کو اور ان نعمتوں کو پہچانتے چلے جاؤ. ان نعمتوں کی جتنی تمہیں معرفت حاصل ہوگی اتنا تمہارے شکر میں خلوص پیدا ہوگا. جتنا شکر میں خلوص پیدا ہوگا تو یہ دنیا اگرچہ تمہیں تمام نعمتیں دیے جانے کے لیے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر تم نعمتوں پر شکر کرو گے تو ہم ان نعمتوں میں اضافہ کرتے چلیں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ وعدہ ہے پروردگار کا، ہم نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے. مگر ان نعمتوں کے اصول میں ایسے نہ لگ جانا کہ تم اس حقیقی نعمت کو فراموش کر بیٹھو کہ جو تمہارا اصل انعام ہے، جو تمہارا اصل مقام ہے. اس لیے کہ ایک مومن کیا ہے؟ ایک مومن کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا اصل میں قید خانہ ہے ایک مومن کا، اور جنت ہے کافر کے لیے. یعنی اس دنیا میں کافروں کو جو نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، کافروں کی جو ترقی ہو رہی ہے، وہ ہوتے ہوئے دیکھ کر تم پریشان نہ ہونا. اس لیے کہ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ. اکثر یہ تصور پیدا ہوتا ہے، یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اس کے نبی کے کلمہ گو ہیں، ہم اس کے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو ساری نعمتیں ہمارے لیے ہوں، دولت ہمارے لیے ہو، عزت دنیا کی ہمارے لیے ہو، شہرت اگر چاہیے تو ہمارے لیے، جتنی نعمتیں جنہیں ہم نعمتیں سمجھتے ہیں وہ سب ہمارے لیے ہونی چاہیے. تو جو اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کے مقابلے پر آئے ہوئے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، ظالم ہیں، ساری مصیبتیں ان کے لیے آ جائیں، بجلی ان پہ گر پڑے، زلزلہ ان کے لیے آ جائے، آندھیاں ان کا رخ کر لیں، اور وہ اس دنیا میں ختم ہو جائیں، ہم اس دنیا کے اندر باقی رہیں. یہ بنیادی طور پر غلطی تب ہوتی ہے
جب بندہ یہ بھول جائے کہ اس دنیا میں ہمیں آزمایا جا رہا ہے اور دنیا مومن کے لیے آزمائش ہے. کیسی آزمائش؟ اللہ اللہ کہا مومن کی زندگی، معصوم کا فقرہ ہے، کہا مومن کی زندگی ترازو کے دو پلوں کی طرح ہے. ترازو کے دو پلوں کی طرح ہے. جتنا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ہی آزمائش بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنا ایمان بڑھے گا اتنی آزمائش بڑھے گی. تو ایمان اور آزمائش تعارف نعمت کے لیے یہ دنیا ہے. تعارف نعمت کا مطلب کیا؟ میں جلدی سے ایک دو باتیں عرض کر دوں. مثال کے طور پر تم اس کی نعمتوں کو دیکھو. پہلے تو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اب یہاں بھی ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، جنہیں شمار نہیں کر سکتے ان کا شکر کیا ادا کر سکتے ہو؟ جنہیں شمار نہیں کر سکتے شکر کیا ادا کر سکتے؟ تو تعارف نعمت یوں ہوگا کہ تم اس دنیا میں جن چیزوں کو اپنے لیے پسند کرتے ہو ذرا انہیں اپنے تصور میں لاؤ. ہر انسان سب سے زیادہ کس چیز کو چاہتا ہے؟ دیکھیے انسان اگر غور کریں، دنیا کے اندر بہت سے موسم آتے ہیں. ان موسموں میں میں ایک دو مثالیں دوں گا. صرف موسم بہار تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے. موسم بہار ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. خزاں کا موسم کسی کو اچھا نہیں لگتا. لہذا موسم بہار تمہیں اچھا لگتا ہے. کتنا اچھا موسم ہے، ہر طرف ہریالی ہے، ہر طرف سبزہ ہے، ہر طرف درختوں نے ایک نیا لباس پہن لیا ہے. تو اب ہر انسان چاہتا ہے یہ موسم ہمیشہ رہے، یہ موسم جانے نہ پائے. توجہ ہے، یہ موسم جانے نہ پائے. اچھا یہ موسم چلا جاتا ہے تو جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے اس دنیا میں، تو وہ اس موسم کا تعاقب کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ اب جہاں پر یہ موسم ہو وہاں پہنچ جائے. ارے یہاں بڑی گرمی ہو رہی ہے، کسی ہل ایریا میں چلتے ہیں. یہ تعاقب ہے اس موسم کا. وہ بھی بیچارہ نہ کر سکے تو کم سے کم اتنا تو ہر ایک کرتا ہے کہ اپنے ڈرائنگ روم کے اندر لا کے بالکل اچھی اچھی سینریز لگاتا ہے. یہ کس لیے؟ یہ موسم بہار سے اس کی محبت ہے. کہ یہ تمہارے یہ عمل بتا رہا ہے کہ تم بہار کے موسم سے محبت کرتے ہو. اسی طرح تمہاری زندگی کا ایک موسم بہار ہے جس کا نام جوانی ہے. کون ہے جو جوانی سے محبت نہیں کرتا؟ جوانی سے انسان کو اتنی محبت ہے کہ انسان اس جوانی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا. جیسے کسی طرح روک لیا جائے، کسی طرح اس کو روک لیا جائے. لیکن کتنی کوشش کر لے، کتنا رنگ روغن کر لے، بالآخر جوانی جا کے رہتی ہے، قوتیں مزمحل ہو کے رہتی ہیں. میر انیس نے کہا تھا نا کہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی. کسی چیز کو یہاں پہ بقا نہیں ہے، ہر چیز کو یہاں پہ زوال ہے. ہر عروج کے لیے زوال ہے، ختم ہو جائے گی ایک دن. ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. ضعیفی ہے جو آگے جاتی نہیں. تو انسان کا تمہارا موسم بہار یہ جوانی ہے، ہر ایک چاہتا ہے. پھر تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر غفاری کو وصیت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے ابو ذر کچھ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. کہیں جگہ آیا 5 کے لیے، کہیں 6 کے لیے بتایا. اغتنم 5 قبل 5، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو. پوری حدیث نہیں بیان کر رہا، وقت نہیں ہے اتنا بس. تو اس میں کس چیز کو کہا؟ دیکھو جوانی کو غنیمت سمجھو ضعیفی سے پہلے، اس لیے کہ جوانی چلی جائے گی. جوانی میں جو کام کیے جا سکتے ہیں، جوانی میں جتنی قوت ہوتی ہے، انسان ٹھوکر مار دے، چشمہ اگل پڑے، پھر یہ قوت واپس آنے والی نہیں ہے. اسی طرح کا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، کہ صحت چلی جائے. دیکھیے انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اسے کسی نعمت کی عظمت کا احساس زوال نعمت کے بعد ہوتا ہے. جب وہ نعمت چھن جائے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ کیا نعمت ہے. جب تک بینائی انسان کی مضبوط ہے، دیکھ رہا ہے، اس وقت تک ان آنکھوں کی کتنی بڑی نعمت ہے اس کا زیادہ احساس نہیں ہے. یہ دانتوں کی چکی چل رہی ہے اور انسان کی غذا کو پیس رہی ہے تو احساس نہیں ہے اس کا. جب یہ گرنے لگتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت تھی. تو آقا فرما رہے ہیں کہ غنیمت جانو،
یہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کے جانے سے پہلے کہ جوانی ہے، صحت ہے، تو 3 چیزیں، ایک موسم بہار، ایک جوانی، دوسرے صحت. کوئی انسان صحت کو ہاتھ سے کھونا چاہتا ہے؟ صحت کسی طرح برقرار رہے. کہ یہ دنیا تعارف نعمت کے لیے ہے. ہم نے تمہیں دکھا دی ایک جھلک بہار کی دکھا دی مگر بہار کے بعد خزاں ہے، ایک جھلک جوانی کی دکھا دی مگر جوانی کے بعد ضعیفی ہے، ایک جھلک صحت کی دکھا دی مگر بالآخر صحت کے بعد بیماری ہے. تو اب یہ نعمتوں کا تعارف کرا کہ ہم نے ان نعمتوں کے حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا کہ تم ان نعمتوں کے حاصل کرنے کی جستجو کرو. جب تم اس جستجو میں آگے بڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ اس دنیا میں جوانی کو بقا نہیں ہے، اس دنیا میں صحت کو بقا نہیں ہے، اس دنیا میں موسم بہار کو بقا نہیں ہے. لیکن اگر تم ہماری اطاعت کی راہ پر بڑھتے چلے تو ہم اس دنیا کے بعد تمہیں ایسی ایک دنیا میں لے جائیں گے کہ جہاں ہمیشہ جوانی ہوگی، کبھی ضعیفی نہیں آئے گی، ہمیشہ بہار کا موسم رہے گا، کبھی خزاں نہیں آئے گی، ہمیشہ صحت ہوگی، کبھی بیماری نہیں آئے گی. اسی ملک کا نام جنت ہے کہ جس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا. صلوات پڑھیں. لہذا اس جنت کو اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اس دنیا میں امتحانات سے گزرنا ہوگا، مشکلات سے گزرنا ہوگا. یہاں ہمیشہ اپنی خواہش کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ دوڑتے رہنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کیا ہے انسان کی پریشانی. کیا ہے پریشانی؟ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی ایک آنکھ بند رہتی ہے، ایک آنکھ کھلی رہتی ہے، ایک آنکھ بند رہتی ہے. جو کھلی ہوئی آنکھ ہے اس سے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، اور جس آنکھ کو بند کر لیا اسے کھول کے یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کیا ہے. جب اس آنکھ کو کھول لے، یہ دیکھنے لگے کہ کیا ہے، تو احساس ہو جائے گا کہ جتنی نعمتیں ہیں پہلے ان کا تو شکر ادا کر لو. یعنی اگر ذرا سا غور کریں کتنی قوتیں ہیں جو ہر وقت ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، کچھ دور جانے کی ضرورت نہیں. ایک لقمہ دہن تک آنے تک اور دہن سے لے کے حلق سے اترنے تک کتنی قوتیں ہیں جو پروردگار نے ہماری خدمت میں لگا دی. یہ انگلیوں کے اندر اگر لچک نہ ہو تو انسان لقمے کو پکڑنے پہ قادر نہ ہو. یہ کوہنی اگر فولڈ نہ ہو سکے تو لقمہ دہن تک نہ آ سکے. اور کرنا ہے، اور پھر دہن تک آیا. کتنی لیبوریٹریز ہیں جن سے گزرتا ہوا یہ ہمارے شکم تک پہنچ رہا ہے کہ سب سے پہلے جب انگلیوں نے مس کیا تو فوراً پیغام دیا گرم بہت ہے، ابھی منہ میں نہ رکھنا، زبان چل جائے گی. ذرا سا یہاں سے آگے بڑھا تھا، آنکھوں نے دیکھ کے بتایا نہیں اس کے اندر بال ہے، اس کے اندر تنکا ہے، اس کے اندر خرابی ہے، اس کو نہ لے جانا. اور ذرا سا قریب آیا تھا تو یہ قوت شامہ اس نے اپنا کام کیا اور سون کے بتایا نہیں اس کے اندر سے تو بدبو آ رہی ہے، یہ کھانے کے لائق نہیں ہے. زبان پہ رکھا تھا کہ فوراً پیغام آیا نہیں کڑوا بہت ہے، نہیں مرچیں بہت زیادہ ہیں، اس کو ہٹا دو. تو انسان اگر ذرا غور کر لے کہ کتنی نعمتیں، کتنی قوتیں ہر وقت تیری خدمت میں لگی ہوئی ہیں. جس نے اتنی نعمتیں رکھی اس نے بہت زیادہ نہیں چاہا، اس نے نہیں چاہا کہ تو اتنا آگے بڑھ جا. تیرے بس میں، تیرے اختیار میں جتنا ہے، ارے اپنی زندگی کے ان 24 گھنٹوں میں سے کیا 17 منٹ اس کے لیے نہیں نکال سکتا کہ اس کی بارگاہ میں آ جا؟ نہ پڑھ بڑے بڑے سورے، مننے سورے پڑھ کر بس صلوات پڑھ دے محمد والا. تو بس عزیزو یہاں تک آپ کو مجھے متوجہ کرنا تھا. بات تمہید میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن یہ ضروری ہے اس لیے کہ یہ غور و فکر کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں جو قرآن کی دعوت ہے. سب سے زیادہ قرآن کریم میں جو دعوت دی، افلا ینظرون افلا یتدبرون افلا ینظرون ام علی قلوب اقفالها. کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ دلوں میں تالے لگ گئے. افلا یتدبرون ام علی قلوب اقفالها، دلوں میں تالے لگ گئے، کیا قفل لگے ہوئے ہیں؟ یعنی بار بار دعوت غور و فکر ہے، بار بار دعوت غور و فکر ہے. اس لیے کہ جتنا غور و فکر کرتا رہے گا
उतना शऊर बेदार रहेगा, जितना शऊर बेदार रहेगा उतना कुरान और अहले बैत से अमली वाबस्तगी रहेगी, और जितनी अमली वाबस्तगी रहेगी उतना इसकी कामयाबी की राहें खुलती चली जाएंगी। जो बात मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज की कि कुरान साहिबान अक्ल से खिताब कर रहा है, और साहिबान अक्ल से खिताब करते हुए बहुत जल्दी से एक रिवायत का खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज करूं। उसूल काफी का पहले ही चैप्टर किताबुल अक्ल है, और उसके अंदर वाज़ेह तौर पे ये बताया गया साहिबान अक्ल की फजीलत क्या है, साहिबान अक्ल की फजीलत क्या है। देखिए वाज़ेह तौर पे बताया गया। पहले उस रिवायत का खुलासा अर्ज करूं कि अल्लाह ने अक्ल को खल्क किया, जनाब आदम की खिलकत हुई, फिर जनाब आदम के पास अल्लाह ने 3 चीजों को भेजा और कहा कि आदम इख्तियार है, इनमें से किसी एक का इंतखाब कर ले। एक अक्ल, दूसरे दीन, तीसरे हया, कि इनमें से किसी एक का इंतखाब कर लिए। जिस एक को आप मुंतखब कर लेंगे वो आपके साथ रहेगी, जिन छोड़ देंगे वापस चली जाएंगी। अब जरा देखिएगा, कोई जज्बाती इंसान हम जैसा होता जो जज्बात में आगे बढ़ जाता है, वो कहता है दीन को कैसे छोड़ दिया जाए, तो यकीनन वो दीन का इंतखाब करता। मगर ये जनाब आदम की बालिग नजरी है कि जनाब आदम ने इन सब में से अक्ल को मुंतखब किया। अक्ल को मुंतखब किया। फरिश्ते ने कहा दोनों चीजों से, दीन और हया, कि अब तुम वापस चलो, इसलिए कि आदम ने तुमको रिजेक्ट कर दिया, तुम्हें छोड़ दिया, अक्ल को मुंतखब कर लिया। तो उन्होंने कहा कि उस फरिश्ते से या जिब्राइल थे या कोई, के जवाब देते हुए कहा कि सुनो, अल्लाह ने हमसे ये अहद लिया है, हमें ये हुक्म दिया है कि हम वहीं रहे जहां अक्ल हो। अगर आदम ने किसी और का इंतखाब किया होता तो 2 वापस चले जाते, मगर अक्ल का इंतखाब किया तो अब दीन भी वहीं होगा जहां अक्ल हो, हया भी वहीं होगी जहां अक्ल हो। भाई बहुत बड़ा मसला हल हो गया। अगर कोई इंसान इस दुनिया में, कोई इंसान, कोई मुल्क, कोई कौम, कोई कबीला अपने आप को अक्लमंद कहे तो आपके पास मियार मौजूद है। ये देख लीजिएगा उनके पास दीन है या नहीं, हया है या नहीं। अगर दीन और हया ना हो तो इसका मतलब अक्ल भी नहीं है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्यों अक्ल को क्यों इतनी अहमियत दी गई, अक्ल को क्यों इतनी अहमियत दी गई? आज के बेहया मुआशरे, बेदीन मुआशरे अपने आप को बड़ा अक्लमंद जाहिर करते हैं, और तमाम लोग बगैर सोचे समझे उनके आगे सर झुका देते हैं कि ये बड़े अक्लमंद हैं, वसाइल पर इनका कब्जा है, इनके पास इनके हालात बेहतर हैं, इनके पास ये चीजें वो चीजें। लेकिन गौर कर लीजिए, ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर अक्ल भी नहीं है। हकीकी अक्ल ये है ही नहीं। हकीकी अक्ल की पहचान क्या है? बहुत तवज्जो रखिएगा, बड़ी अहम गुफ्तगू है जो मैं इस मरहले पे करके आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। हकीकी अक्ल की पहचान ये, फिर एक रिवायत का खुलासा, कि जब अक्ल को अल्लाह ने खल्क किया तो अक्ल को हुक्म दिया आगे आ। ये आगे आ गई, पीछे जा, पीछे चली, आगे आ, आगे आ। 3 मरतबा आगे आने को कहा, इसने सर झुकाया, तस्लीम हुई, आगे आ गई, पीछे चली जा, पीछे हट गई। फिर अक्ल के मुकाबले पर जहल को खल्क किया। अक्ल की जिद बेवकूफी नहीं है, अक्ल की जिद जहल है। और इल्म, अभी अर्ज करता हूं, खैर ये बात भी आगे आ जाएगी। अक्ल के मुकाबले पर जहल को, जहल से कहा कि आगे आ, आगे आया, कहा पीछे जा, कहा पीछे नहीं जाऊंगा, अब पीछे नहीं जाऊंगा। तो जहल की पहचान यह है कि जो अड़ जाए, जो डट जाए, जिसमें गुरूर और तकब्बुर हो, समझिए कि वो जहल है। जिसमें इनकिसारी और खाकसारी हो, समझिए कि वो अक्ल है। कहा अब ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले पर होंगे, अब ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले पर होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अक्ल को एक लश्कर अता किया। उसूल काफी की तवील रिवायत है, वक्त ज्यादा नहीं, ज्यादा पूरी रिवायत नहीं सुनाता, वक्त बचाने के लिए बस इशारे करता हुआ। इसको सिपाही देने शुरू किए गए। ये अक्ल और जहल, इनका हमेशा मुकाबला रहेगा। मुकाबला रहेगा तो अक्ल को सिपाही देने शुरू किए। 75 सोल्जर्स, 75 सिपाही अल्लाह ने अक्ल को दिए। जब 75 सिपाही मिले और जहल ने देखा कि अक्ल का लश्कर तैयार हो गया, तो कहा कि ऐ माबूद तू आदिल है,
جب تو نے عقل کو لشکر دیا ہے تو مجھے بھی لشکر دے. 75 سپاہی اللہ نے جہل کو عطا کیے. عقل کے بھی 75 سپاہی ہیں, جہل کے بھی 75 سپاہی ہیں. اسی دن سے یہ مقابلہ شروع ہوا اور یہ مقابلہ اس دن سے آج تک چل رہا ہے. ایک ذرا اشارہ کر دوں, کسی کہنے والے نے مولا سے اتنا کہا تھا کہ مولا وہ آپ کا فریق مخالف وہ عقل مند بہت ہے, وہ چالیں ایسی چلتا ہے. امام نے کہا عقل مند نہ کہو, اس لیے کہ اس کے پاس جو چیز ہے اسے عقل نہیں کہتے, وہ عقل سے مشابہ ایک شے ہے جسے مکر کہتے ہیں. مکر کہتے ہیں. تو اب ایک طرف عقل کے لشکر ہیں, ایک طرف جہل کے لشکر ہیں. روز اول سے یہ مقابلہ جاری ہے. عقل کے لشکر وہ صفات جو انسانی صفات کمال پہ پہنچی ہوئی ہیں وہ سب عقل کے لشکر ہیں, اور جتنی خرابیاں آپ کو دنیا کے اندر نظر آئیں وہ سب جہل کے لشکر ہیں. یہ مقابلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. یہ مقابلہ جاری رہے گا, طلوع صبح محشر تک جاری رہے گا. چنانچہ پیغمبر اکرم کیا آواز دے رہے تھے؟ نبی کریم کے آنے سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے, اس لیے کہ جہل کے لشکر عروج پر تھے, جہل کے پرچم سر بلند تھے. پھر پیغمبر اکرم تشریف لائے, اسی لیے نبی اکرم کو عقل اول بھی کہا جاتا ہے. پیغمبر عقل اول, عقل اول. لہذا اب یہاں سے مقابلہ جاری ہوا اور کل گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اس مقابلے میں وہ وقت آ گیا, کبھی یہ لشکر لے کر آئے, ہر موقع کے اوپر یہ تقابل جاری رہا, یہاں تک کہ اب وہ مرحلہ آ گیا کہ اب پیغمبر اکرم اس مکتب کا تعارف کراتے ہوئے, تعارف تو اس سے پہلے بھی کرا دیا مگر مکمل تعارف تمام عالم اسلام سے کراتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں, اس لیے کہ نبی کے جانے کا وقت آ گیا. اسی لیے ایک جملہ بڑا خوبصورت میں نے دیکھا کہ اسی لیے دنیا پہچانے کے یہ مکتب کون سا ہے کہ امامت ہمزاد رسالت ہے. اب ہمزاد کی تشریح کرنے پہ آؤں تو وقت بہت لگ جائے. امامت ہمزاد رسالت ہے, جہاں رسالت رکے گی وہیں سے امامت کا سلسلہ آگے بڑھ جائے گا. پیغمبر خود بھی امام ہے, امام الانبیاء, امام المرسلین, مگر نیابت میں, اب نیابت میں وہ سلسلہ امامت چلے گا کہ جہاں عصمت کاملہ ہوگی, جہاں عصمت کاملہ ہوگی. عرض کر چکا کہ عصمت فضیلت بعد میں ہے, دین کی ضرورت پہلے ہے. لہذا اس مکتب کا مکمل تعارف ہو جائے اور کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں خبر نہ ہو سکی. اس کے لیے پیغمبر نے جس میڈیا کا سہارا لیا, اس دور کا سب سے بڑے میڈیا وہ ہے میدان منی, وہ ہے حج کا موقع کہ جہاں سب جمع ہو جائیں. لہذا پیغمبر اکرم نے موسم حج آنے سے پہلے جو خطبہ دیا اس خطبے کے اندر واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا, اب میں تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں, قاصد آ چکا ہے, یعنی موت کا فرشتہ آنے والا ہے, پیغام آ چکا ہے, اب میں جانے والا ہوں. اور یہ حج میری زندگی کا آخری حج ہوگا. گویا پیغام ہر طرف پہنچ جائے کہ جنہیں پیغمبر کے ساتھ حج کرنے کا اشتیاق ہے وہ آئیں اور اس حج میں شریک ہو جائیں. ہر طرف سے مجمع آیا, یہاں تک کہ وہ موقع آیا کہ پیغمبر نے احرام حج باندھا مگر ابھی کسی کا انتظار ہے. اس لیے کہ روایات بتا رہی ہیں اس موقع کے اوپر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام موجود نہیں. مولا یمن تشریف لے گئے ہیں, پیغمبر کے حکم سے یمن گئے ہوئے ہیں, وہاں سے کچھ محصولات جمع کرنے, کچھ پیغامات, کچھ تبلیغات کا سلسلہ ہے, وہاں سے اپنی ذمہ داریوں کو مکمل کر کے مولا پلٹ رہے ہیں اور رسول انتظار کر رہے ہیں. رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں, گویا یہ پیغام دے رہے ہیں امت کو کہ امام کا انتظار کرنا رسول کی سنت ہے. میں پہلے کا انتظار کر رہا ہوں, تم آخری کا انتظار کر رہا ہوں. امام زمانہ بلند تر سلوات.
12,000 حاجیوں کے ساتھ 12,000 افراد کے ساتھ مولا تشریف لائے، پیغمبر سے ملاقات ہوئی، پیغمبر نے سفر حج کا آغاز کیا، اور اب یہاں سے پیغمبر نے وہ اشارے دینے شروع کیے جو اس سے پہلے بھی بیان کر چکے تھے، مگر اب خصوصیت کے ساتھ نبی کریم نے میدان منا میں ایک خطبہ دیا، اور وہ خطبہ کیسا خطبہ تھا؟ نہیں، عرفات میں خطبہ دیا، اس سے پہلے عرفات میں پیغمبر نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے آخر میں بہت زور دے کر، یعنی بڑی تمہید بیان کر کے حدیث ثقلین کو بیان کیا۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، دیکھو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تم ان سے تمسک اختیار کر لو گے تو پھر ضمانت لے لی لن تضلوا بعدی ابدا، تو پھر قیامت تک گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ اشارہ کیا، یہاں سے پیغمبر کا یہ اصحاب کے ساتھ میں پیغمبر کا یہ کارواں، یہ قافلہ آگے بڑھا۔ مسجد خیف میں قیام کرتے ہوئے پیغمبر نے جب نماز پڑھائی تو نماز کے بعد پھر خطبہ دیا، اس خطبے میں پھر حدیث ثقلین کی تلاوت کی، پھر حدیث ثقلین کی تکرار کی، تاکہ پیغام پہنچ جائے، پتہ چل جائے، ذہن آمادہ ہو جائے کہ پیغمبر اکرم کیا بیان کرنے والے ہیں۔ یہاں منافق سمجھ گئے کہ پیغمبر کوئی اہم اعلان کرنے والے ہیں، لہٰذا نبی کریم کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا کہ نبی یہ پیغام پہنچانے سے عاجز آ جائیں، یہ پیغام پہنچانے سے روک دیا جائے۔ وہ تفصیل اس وقت بیان نہیں کروں گا، مگر آگے کسی موقع پہ شاید آ جائے۔ قتل کا منصوبہ بنایا جانے لگا کہ پیغمبر یہاں خطبہ دینے کے بعد نبی کریم نے 24 گھنٹے مولائے کائنات کے ساتھ ایسے گزارے کہ بس رسول اللہ تھے اور علی مرتضیٰ تھے، کسی اور کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ راز و نیاز کی گفتگو تھی جو چل رہی تھی، راز و نیاز کی گفتگو تھی جو چل رہی تھی۔ وہاں بار بار پیغام آ رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغمبر پہنچائیے، اے حبیب پہنچائیے، حبیب پہنچائیے۔ اور پیغمبر ہر مرتبہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کیوں ٹھہرے ہوئے؟ خوف ہے پیغمبر کو۔ کس چیز کا خوف ہے؟ وہی خوف جو جناب موسیٰ کو تھا، کہ کہیں امت بہک نہ جائے، کہیں امت ابھی نہیں پا رہے ان کے اندر وہ چیزیں کہ یہ برداشت کر لیں۔ یہاں تک کہ حج کے ارکان مکمل ہوئے، قافلہ واپس پلٹا، میدان غدیر میں پہنچا، پیغام پھر آیا، اور اب ایک آیت کا اضافہ ہوا، اب ایک وعدہ اللہ کی طرف سے آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالت۔ اور اس کے بعد واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ بس جیسے ہی یہ وعدہ آیا پیغمبر نے قافلے کو اسی جگہ روکا۔ کچھ لوگ آگے چلے گئے تھے، انہیں واپس بلایا، کچھ پیچھے رہ گئے تھے، ان کا انتظار کیا۔ گویا یہ پریکٹیکل میسج تھا میدان غدیر کا کہ پیغمبر اکرم خود رکے، جو آگے گئے ان کو پلٹایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا۔ یعنی نبی بتا رہے تھے کہ غدیر کے پیغام کو سمجھ لو، علی کی ولایت وہ نقطہ اتحاد ہے کہ جس پہ امت جمع ہو گئی تو نہ کوئی آگے جا سکے گا نہ کوئی پیچھے رہ سکے گا، یعنی کوئی انتشار نہ ہوگا، کوئی نا اتفاقی نہ ہوگی، کوئی فرقہ بندی نہ ہوگی، کوئی بغض و حسد نہ ہوگا اگر اس ولایت پہ جمع ہو گئے۔ اور ایک دوسرا پیغام بھی تھا کہ دیکھو سمجھ لو کہ ولایت کیا ہے، علی کی ولایت کیا ہے۔ آگے جانے والوں کو پیچھے پلٹایا، پیچھے والوں کا انتظار کیا۔ گویا یہ ایک عملی پیغام تھا کہ علی کی محبت میں جو حد سے آگے بڑھ گیا وہ بھی گمراہ ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ یعنی نہ انہیں خدا سمجھ لینا نہ اپنے جیسا سمجھ لینا۔ صلوات پر محمد محمد بلندر صلوات یہاں جو بہت اہم باتیں عرض کرنی ہیں، غدیر آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے، مجھے مکمل غدیر آپ کو سنانی بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو اتنا عرض کیا اس کو بھی بس اب روکتے ہوئے اتنا عرض کروں۔ دیکھیے غدیر کو حقیقتاً اگر سمجھنا ہے
تو اس کے لیے آپ کو بھی وقت نکالنا پڑے گا. اس لیے کہ غدیر کسی ایک دو تقریر میں بیان ہونے والا واقعہ نہیں ہے. غدیر کے کتنے پیغامات ہیں, غدیر کے کتنے تقاضے ہیں, غدیر میں پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا, غدیر کے حقیقی پیغامات کیا ہیں. اگر غدیر نہ ہو تو عالم اسلام کہاں پہنچ جائے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن پر گفتگو ہونا چاہیے. مگر میں اتنا عرض کروں کہ غدیر کو اگر سمجھنا چاہیں 5 چیپٹرز میں آپ غدیر کو تقسیم کر سکتے ہیں. یہ صرف میں اشارہ کر رہا ہوں ان نوجوانوں کے لیے, ان بچوں کے لیے کہ جو ذوق مطالعہ رکھتے ہیں, تاکہ آپ خود پڑھیں. 5 چیپٹرز آپ غدیر کے بنائیں. سب سے پہلے واقعہ غدیر میں پیغمبر اکرم نے خطبہ دینے سے پہلے جو اہتمام کیے, یعنی آیہ بلغ کے نازل ہونے سے لے کر پیغمبر کے منبر سجانے تک, یہ پورا ایک چیپٹر ہے کہ جس کو اگر آپ پڑھیں تو کئی تقریریں اسی کے لیے چاہیے کہ کہاں سے پیغام ملا, وہ کون سی بات تھی جس کے لیے کہا جا رہا تھا پہنچاؤ, وہ پیغمبر تک کب پہنچایا گیا تھا کہ جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ آپ پہنچائیے. صرف ایک اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں گا, ایک چاروں مرحلوں میں سے بیان کرتے ہوئے. تو پہلا چیپٹر کہ جس میں ہم یہ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم نے کیا اہتمام کیے, اللہ کا حکم کیسے آیا, جبرائیل کتنی مرتبہ آئے, پیغمبر نے کیوں توقف کیا, اس سے پہلے پیغمبر نے تمہید غدیر کی, حالات غدیر کے, زمینہ سازی غدیر کی, وہ کس طرح سے کی, اور پھر غدیر کے میدان میں رکنے کے بعد پیغمبر اکرم نے جب منبر بنوایا تو اس کے بعد پیغمبر اکرم نے منبر پر تشریف لانے کے بعد کیا کچھ ارشاد فرمایا. پیغمبر کا خطبہ غدیر اتنا اہم خطبہ ہے, نبی کریم کی زندگی کا سب سے طویل خطبہ. ایسے حالات میں دیکھیے وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے تقریر کا, لہٰذا آپ نے دیکھا کہ مجلس کچھ پہلے شروع ہوئی آج اور کل اور کچھ پہلے شروع ہوگی. لہٰذا یہ درخواست بھی میں آپ سے کرتا چلوں کہ میں اپنی باتوں کو پہنچا سکوں, اس کے لیے ذرا سا آپ زحمت فرمائیں اور ایک 10 منٹ پہلے اگر تشریف لے آئیں تو ساری چیزیں 10 منٹ پہلے آ جائیں اور باتیں پہنچ سکیں, ورنہ باتیں نامکمل رہ جائیں گی. ایک سلوات مل کے پڑھیں محمد. تو پیغمبر کی حیات طیبہ کا سب سے طویل خطبہ, اس خطبے کا آغاز کہاں سے ہوا, پیغمبر نے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا, اس خطبے کے مطالب کیا تھے, اس خطبے کے پیغامات کیا تھے. کیا صرف ایک اعلان تھا کہ مولا کائنات کو ہاتھوں میں بلند کر کے اعلان کر دیا؟ نہیں, یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا. لہذا یہ میرا پہلا پیغام ہے ان سب جوانوں کو جو سن رہے ہیں کہ تھوڑا سا وقت نکالیے, اس لیے کہ آج تک 1400 سال میں آج تک آپ پر جتنے مظالم ہوئے ہیں, آگ اور خون کے دریاؤں سے گزر کے یہ دین یہاں تک پہنچا ہے, وہ سارے مظالم ہوئے غدیر کی وجہ سے. کیا آپ غدیری ہیں؟ آپ غدیری ہیں. تو غدیری ہونے کا حق کیا ہے, غدیری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غدیری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غدیر میں موجود نہیں تھے, لیکن 1400 سال کے بعد میں اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ موجود نہیں تھے لیکن آپ الگ بھی نہیں ہیں. غیبت سے غدیر تک کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے اگر آپ اپنے آپ کو ذہنی اور عملی طور پر اس قافلے نور سے وابستہ کر لیں. تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ پہلے مجھے پتا تو ہو. میں کسی کو کب غدیر بتاؤں گا, میں کیا بتاؤں پیغمبر نے کیا فرمایا, تو پہلے مجھے تو پتا ہو کہ پیغمبر نے کیا فرمایا. لہذا تھوڑا سا وقت نکالیے, یہ ہوم ورک ہے جو میں اپنے بچوں کے لیے دے کے جا رہا ہوں کہ غدیر کے خطبے کو آپ خود پڑھیے. میں صرف اشارہ کروں گا, تھوڑا بیان کروں گا, وقت اتنا نہیں. غدیر کو آپ خود پڑھیے. کیا تو یہ دوسرا چیپٹر کے پیغمبر نے غدیر میں کیا فرمایا. پھر غدیر کے بعد پیغمبر اکرم نے غدیر کے بعد عملی طور پر غدیر کو نشر کرنے کے لیے, غدیر کو پہنچانے کے لیے, غدیر کے پیغام پہ عمل کرنے کے لیے, لوگوں کو مولائے کائنات سے عملی طور پر وابستہ کرنے کے لیے پیغمبر اکرم نے کیا عمل کیا, کیسے خیمے لگائے, کیسے قافلے کو روکا, کیا حکم دیا. اس میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ ایک پیغام پیغمبر نے یہ دیا کہ سنو سب مل کے علی کو سلام کرو, اور ایسے سلام کرو جیسے میں کہتا ہوں. یا رسول اللہ کیسے سلام کریں؟ کہ سب مل کے کہو السلام علیکہ یا امیر المومنین. صلوات پڑھتے نا محمد. بعد کا ایک مرحلہ آئے گا, یعنی چوتھا چیپٹر غدیر کا, وہ یہ ہے کہ اب غدیر کے اوپر حملے کیسے ہوئے.
غدیر کے اوپر حملے کیسے ہوئے, کس کس نے حملے کیے, کہاں کہاں حملے ہوئے, اور ان حملوں کا دفاع کس کس نے کیا. اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ غدیر کا دفاع کرنے والے کون کون ہیں, تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں سوائے غدیر کے. اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں, اس لیے کہ غدیر, دیکھیے اس سے پہلے قرآن پہنچا, قرآن اور اہل بیت ہے نا, قرآن پہنچا چکے, پیغمبر قرآن پہنچا چکے, پیغمبر احکام پہنچا چکے, نماز بتا دی, روزہ بتا دیا, حج بتا دیا, زکات کا حکم دے دیا, ساری چیزیں پیغمبر پہنچا چکے, مگر اللہ دین سے راضی نہیں ہوا. ارے میں کیا, اللہ دین سے راضی نہیں ہوا. نماز پہنچا دی مگر ابھی دین سے راضی نہیں ہوا, روزہ پہنچا دیا ابھی دین سے راضی نہیں ہوا, سارے احکام سنا دیے, بتا دیے, پیغمبر نے حق ادا کر دیا تبلیغ کا, مگر ابھی اللہ راضی نہیں ہوا. راضی کب ہوا؟ جب مولا کائنات کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جیسے یہ اعلان ہوا آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہوا, نعمتیں تمام ہوئی, اللہ راضی ہوا. اللہ کے راضی ہونے کی سند آئی. ارے دل چاہ رہے ایک جملہ کہہ دوں, آپ متوجہ ہے نا, اس سے راضی نہیں ہوا اللہ بھائی. اس کے راضی ہونے کا اعلان کیا, کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج اسلام کو بحیثیت دین اللہ نے اپروو کر دیا. دین سے اللہ راضی ہو گیا, اسلام سے اللہ راضی ہو گیا. اب آپ متوجہ ہیں, اہل ولا موجود ہیں, دل چاہتا ہے ایک جملہ کہہ دوں. ارے جس اعلان کے بغیر اللہ اسلام سے راضی نہ ہو, اس کے بغیر مسلمان سے کیسے راضی ہو؟ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. تو یہ پانچواں مرحلہ ہے کہ پھر دفاع غدیر. دفاع غدیر کس کس نے, کیسے؟ سب سے پہلے دفاع غدیر کرنے والا خود اللہ ہے. سب سے پہلے دفاع غدیر کرنے والا خود وہ مالک حقیقی. قرآن گواہ ہے, روایات موجود ہیں, باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں. لیکن اسی دفاع غدیر سے میں استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. پلٹ کے آؤں گا, ان مرحلوں پہ مجھے پلٹ کے آنا پڑے گا ایک دو تقریروں میں, لیکن وہ عرض کروں گا. جیسے ہی نبی نے اعلان کیا اور اس کے بعد حکم دیا, واقعات کی تفصیل ابھی نہیں عرض کرنا, تو آپ نے برابر سنا ہے. میں نے عرض کیا کہ پہلا دفاع غدیر کرنے والا خود خالق کائنات, خود خالق کائنات. سب سے پہلا منکر غدیر خود میدان غدیر میں ظاہر ہوا, کہ جس نے پیغمبر کے بالمقاتل آ کے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ جو حکم دیتے رہے ہم مانتے رہے. آپ نے جو کہا وہ ہم نے, نماز کا حکم دیا ہم نے مانا, روزے کا حکم دیا مانا, آپ نے جہاد کا حکم دیا مانا, جو کچھ آپ نے حکم دیا ہم نے مانا. مگر آپ یہ اپنی طرف سے جو اپنے بھائی کو نعوذ باللہ ہم پر مسلط کر دینا چاہتے ہیں, تو ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر آپ کا یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب آ جائے, اور اگر آپ کی طرف سے ہے نعوذ باللہ, اس کے آگے میں کچھ کہوں گا نہیں, اللہ کی طرف سے ہے. قرآن شاہد ہے, سأل سائل بعذاب واقع, سائل نے عذاب کا سوال کیا اور عذاب واقع ہو گیا. اصحاب کی گواہی موجود ہے کہ حارث بن نعمان فہری ابھی یہ جملہ مکمل کر نہ سکا تھا کہ اگر اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو عذاب آ جائے. آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا اور اسی وقت اس کو ہلاک کر دیا. یہ غدیر کا دفاع خالق کائنات کی طرف سے ہے, کیونکہ پتھر نازل کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے, میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. تو پتھر کس نے نازل کیا؟ اسی نے نازل کیا جس نے کل کعبے کے دفاع کے لیے
ابابیلوں کو کنکریاں دے کر بھیجا تھا. گویا یہ بھی پیغام آ گیا کہ اگر بیت اللہ پر وقت آئے گا تو ابابیلیں کنکریاں لے کر آئیں گی اور مولود کعبہ کی ولایت پر وقت آئے گا. صلوات پڑھتے محمد اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہ قرآن سے اہل بیت کو الگ کرنے کی پہلی کوشش تھی. قرآن سے اہل بیت کو الگ کرنے کی. یا رسول اللہ آپ نے جو کہا ہم نے مانا. تو قرآن تو نازل ہو چکا تھا نا, تکمیل کی سند آئی ہے یہاں پر. زیادہ احکام تو آ چکے, مکی سورے آ چکے, مدنی آ چکے, پیغامات مل چکے, اور کھڑے ہو گئے. ذرا اس کی گفتگو پھر سن لیجیے دوبارہ 1 منٹ کے لیے. کیا کہا اس نے؟ آپ نے نماز کا حکم دیا, ہم نے مانا. روزے کا حکم دیا, مانا. یہی کہہ رہا تھا نا, پیغمبر سے کہہ رہا تھا, اصحاب کی موجودگی میں کہہ رہا تھا, حاجیوں کے مجمع کے درمیان کہہ رہا تھا. توجہ رکھیے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس نے کہا کہ آپ نے نماز کا حکم دیا, ہم نے مانا, تو تمام اصحاب اس بات پر خاموش تھے. خود پیغمبر خاموش تھے. ان کی یہ خاموشی تائید تھی کہ یہ نماز پڑھتا ہے. اگر نہ پڑھتا ہوتا تو وہ کہہ دیتے کہ تو نماز پڑھتا ہی کب ہے, تو نے کہا نماز پہ کیا حکم پہ عمل کیا ہے. اس نے کہا آپ نے روزے کا حکم دیا, ہم نے مانا. تو سب کی خاموشی گواہی تھی کہ روزے دار ہے, نمازی تھا, روزے دار تھا, اور حاجی تو تھا ہی اس لیے کہ حج سے پلٹ رہا تھا, مجاہد تھا اس لیے کہ کہہ چکا آپ نے جہاد کا حکم دیا, ہم نے عمل کیا. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں کہہ دوں بھائی صحابی بھی تو تھا, اس لیے کہ نبی کے سامنے کھڑا ہو کے گفتگو کر رہا تھا. تو نتیجہ نکالنے دیجئے, نمازی تھا, روزے دار تھا, حاجی تھا, مجاہد تھا, صحابی تھا, مگر جب ولایت کے مقابلے پر آیا, نہ نماز نے بچایا, نہ روزے نے بچایا, نہ حج نے بچایا. یہ دفاع ولایت تھا, یہ دفاع ولایت تھا خالق کائنات کی طرف. اچھا یہیں پہ ایک اور بات عرض کر دوں. ایک ہے دفاع اور ایک ہے پیغام کو نشر کرنا. بھائی میڈیا بھی تو چاہیے پیغام کو آگے پہنچائے. ایک ہے نشر کرنا. تو یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پہلا دفاع بھی اللہ نے کیا اور پہلے پیغام کو نشر بھی اللہ نے کیا. یہ تو حکم ہے جو بار بار آ رہا ہے, لیکن اعلان کے بعد نشر کا مرحلہ آئے گا نا. اب وہ کیسے؟ بہت مختصر جلدی سے. آنے والے نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ, جب آپ نے غدیر کا اعلان کیا, سارے مجمع کو ہم دیکھ رہے تھے, اس مجمع میں ایک جوان, خوبصورت, حسین, نورانی چہرے والا وہ ہمارے درمیان موجود تھا. یا رسول اللہ ہم نے پتہ کر لیا, معلوم کر لیا, وہ اہل مکہ میں تو نہیں تھا, وہ اہل مدینہ میں تو نہیں تھا, وہ اہل یمن میں تو نہیں تھا, ہم نے اسے اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں. وہ آخر کس قبیلے سے تھا, وہ کون تھا؟ پیغمبر مسکرائے, کہا یا رسول اللہ وہ ہر ایک کے پاس جاتا تھا. یعنی کچھ سب کے پاس تو نہیں جا سکتا, ہر ایک کے پاس, ہر گروہ میں. یہاں کچھ لوگ کھڑے وہاں, اور ان سے کہتا تھا یہ وعدہ بھول نہیں جانا, اس عہد کو توڑنا نہیں, غداری نہ کرنا, بے وفائی نہ کرنا. پیغمبر مسکرائے, کہا وہ جبرائیل تھے جو بشری صورت میں تھے. تو پہلا دفاع بھی غدیر کا خالق کائنات نے کیا, نشر کرنے کے لیے جبرائیل کو بھیجا. اے جبرائیل قرآن لے کے تو بہت مرتبہ گئے, اب جاؤ ولایت علی کو نشر کر دے. پیغام پہنچ جائے, لوگوں کو پتا چل جائے, معلوم ہو جائے. اب دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کروں. دیکھیے ابھی نامکمل چھوڑتا جا رہا ہوں چیزوں کو, وجہ اس کی ہے کہ وقت بہت محدود ہے, لہذا جتنا موقع آگے ہوگا اتنا تشریح کرتا ہوا چلوں گا. مگر اب سنیے, اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ آپ 1400 سال کے بعد آج اس منبر سے یہ گفتگو جو کر رہے ہیں, یہ کوئی جذباتی گفتگو ہے؟ بھلا ضرورت کیا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد پھر غدیر کو دہرایا جائے,
پھر اس اعلان کو دہرایا جائے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جواب کہ 1400 سال کے بعد میں ہم کیوں اس کو دہرا رہے ہیں، یہ جواب میں اپنی طرف سے بھی دے سکتا ہوں، میں اپنے الفاظ میں، لیکن میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں اس عظیم شخصیت کو، اس عظیم عالم کو کہ جس نے اپنی پوری زندگی غدیر کی نذر کر دی۔ اس عظیم عالم کا نام آپ نے سنا ہوگا، صرف ان کا تعارف تھوڑا سا کرا دوں، علامہ امینی۔ 11 جلدوں میں جنہوں نے الغدیر لکھ کے منکران غدیر کے ناطقے بند کر دی، انسائکلوپیڈیا ہے غدیر کا، جس کے لیے کیا زحمت ہے جو اس عالم نے اٹھائی۔ 40 سال اپنی زندگی کے 40 سال غدیر پر تحقیق کے لیے وقف کر دیے، اس عظیم عالم نے وقف کر دیے 40 سال۔ اور کیسے؟ اس میں کیا عالم تھا؟ جہاں معلوم ہوا وہاں پہ کوئی لائبریری، بڑی لائبریری ہے جہاں پہ خطی نسخے موجود ہیں، جہاں پہ عظیم کتابیں، فوراً سفر کے لیے روانہ ہو گئے، پہنچ گئے وہاں پر، پوری زندگی اسی میں گزار دی۔ حد یہ اتنا عرض کروں صرف، اور کیسے تحقیق کی ہے کہ جب آپ ہندوستان تشریف لائے، لکھنؤ میں ناصریہ لائبریری میں تحقیق کر رہے تھے، وہ تحقیق کرنے کے بعد میں 6-8 مہینے وہاں پر آپ کا قیام رہا، یا سال بھر بھی لکھا ہے بعض نے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو آپ کے احباب اور دوستوں نے پوچھا کہ بھائی کتنی کامیابی ملی؟ کہا بہت کامیابی ملی، چیزیں لائے اور بہت ساری چیزیں ملی وہاں پہ۔ تو کسی نے سوال کر لیا کہ ہندوستان کا موسم کیسا تھا، ہندوستان کا موسم کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں وہاں ہندوستان کا موسم دیکھنے نہیں گیا تھا، میں اپنے مولا کی ولایت کا حق ادا کرنے گیا تھا۔ کہ مجھے نہیں معلوم، واقعی مجھے نہیں معلوم کہ ہندوستان کا موسم کیسا تھا، اس لیے کہ پورا وقت دن اور رات سب لائبریری میں گزرتے تھے، سب لائبریری میں گزرتے تھے۔ یہ علماء کی قربانیاں ہیں۔ تو مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ تو جو میں سوال عرض کر رہا ہوں، جو آج پوچھا جاتا ہے کہ آج کیوں 1400 سال کے بعد میں، یہ مجھے معاف کیجئے گا، بعض مرتبہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں، دیکھیں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا کردار بہتر ہو، اس کی قوم بہتر ہو۔ تو قوم کے بہتر ہونے کے لیے، کردار کے بہتر ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ علماء نے جو کوششیں کی ہیں، اور جو ہمیں کوششیں کرنی ہے کہ ہمیں اپنے ائمہ کی سیرت پیش کرنی ہے، ہمیں قرآن کی تعلیمات پیش کرنی ہے۔ لیکن کبھی کبھی تعلیمات اور سیرت پیش کرنے کے تقاضے کے جوش میں ہم اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ فضائل جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ کوئی بیان کرنے کی ان کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ تقدیر جو بیان کی جا رہی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اور آگے چل کے کہ اس کی کیوں ضرورت ہے اتنی زیادہ۔ یعنی ایک توازن کے ساتھ میں، آپ کی زندگی میں بھی ایک توازن ہو، ممبر پہ بھی ایک توازن ہو، پیغام پہنچانے میں بھی ایک توازن ہو، اس لیے کہ اللہ اللہ کیا ظلم ہے جو اہل بیت پہ ہوا ہے کہ کہنے والے نے کہا کہ مولا کے فضائل کے بیان میں دشمنوں نے بھی خیانت کی، دشمنوں نے دشمنی میں ان کے فضائل چھپائے، دوستوں نے جان کے خوف سے ان کے فضائل چھپائے۔ مگر کیا خراج عقیدت ہے جو پیش کیا کہ دشمنوں نے دشمنی میں فضائل چھپائے، دوستوں نے جان کے خوف سے فضائل چھپائے، مگر اتنا چھپانے کے باوجود بھی اس کے فضائل اتنے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں، مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ انشاءاللہ تو یہ علامہ امینی مختلف ملکوں کا انہوں نے سفر کیا۔ جب یہ لبنان پہنچے اور اپنا تحقیقی کام مکمل کر کے واپس آنے کا ارادہ کیا، تو وہاں کے علماء نے ان سے بڑا اصرار کیا کہ آپ ایک موقع تو دیجئے کہ باقی سب علماء جمع ہوں، تو ایک دعوت کا موقع دے دیجئے، کھانے پہ سب جمع ہو جائیں اور کچھ آپ سے ملاقات کر لیں، بہت سے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے امینی جو اتنا کام کر رہے ہیں۔ بہت اصرار ہوا، قبول کر لیا اس بار۔ تمام فرقوں کے علماء موجود تھے، بڑی عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ حالانکہ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ اس میں سوال جواب کا کوئی سلسلہ نہ رکھا جائے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا، جمع ہو علماء باوجود اس کے کہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا تھا۔ جب سب جمع ہوئے تو یہی سوال جو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا جو ہم سے ہوتا ہے، کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ تاریخ میں جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تاریخ تو گزر چکی، 1400 سال ہو گئے، کیوں آپ 1400 سال کے بعد میں اپنی پوری زندگی کو اس ایک واقعے کی تحقیق اور اس کی نشر و اشاعت اور اس پر مواد جمع کرنے میں لگائے دے رہے ہیں؟ اب کیا ہونے والا ہے کہ تاریخ بدل جائے گی، حقائق تبدیل ہو جائیں گے،
جو بلا فصل نہیں رہا وہ بلا فصل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا اس سے؟ بڑے اطمینان سے علامہ امینی نے سوال سنا. اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک پیغمبر کی حدیث ہے, میں اس روایت کی آپ سے سند چاہتا ہوں کہ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ کون سی روایت؟ کیا پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا اور مر گیا, معرفت امام کے بغیر مر گیا, تو وہ جاہلیت کی موت مرا. اس حدیث کے متعلق فرمائیے کہ آپ کا خیال کیا ہے؟ سب نے کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ صحاح ستہ میں سے بھی یہ 4 کتابوں میں یا 5 کتابوں میں موجود ہے. لہذا اس حدیث کے متعلق کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے, کہ پیغمبر کے الفاظ ہیں, پیغمبر کی حدیث ہے, تواتر کے ساتھ تمام رجال کے سند پہ یہ پوری اترتی ہے. کہ بس تو آپ کے اس جواب میں ہی آپ کا وہ جواب چھپا ہے کہ جو آپ مجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. کہا ہم سمجھے نہیں. کہا آپ نے کیا کہا؟ کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر چلا جائے وہ جاہلیت کی موت مرا. کہ بھائی اسی لیے میں غدیر پہ اتنا کام کر رہا ہوں کہ جنہیں جاہلیت کی موت مرنا تھا وہ تو مر چکے, اب آنے والی نسلیں جاہلیت پہ مرنے سے بچ جائیں اور انہیں امام کی معرفت ہو جائے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. وقت کم رہا جا رہا ہے, غدیر پہ پلٹ کے مجھے آنا ہے. کل انشاءاللہ پھر بات ہوگی اس پر. جو مرحلے میں نے چھوڑے اس وقت اشارہ کرتے ہوئے, ان اشاروں کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر کسی کو ذوق تحقیق ہو اور وقت مل جائے, ذوق تحقیق تو ہر ایک کو ہوتا ہے, کون نہیں چاہتا کہ اپنے دین کا علم حاصل کرے, اگر وقت نکل جائے تو مل جائے تو آپ تھوڑا سا اور خود دیکھ کے آئیں تاکہ میرے لیے بھی آسانی ہو جائے. اور اگر آپ مجھے کوئی مشورہ دینا چاہیں, میری کوئی اصلاح کرنا چاہیں, مجھے کوئی بات پیش کرتا ہوں, میں استقبال ہے, میں بالکل حاضر ہوں اس کے لیے. مگر اس وقت صرف اتنا کہ یہ پیغمبر اکرم نے جو اعلان کیا, خطبہ غدیر میں کیا ارشاد فرمایا, بہت اہم ہے. میں خطبہ نہیں پڑھ سکتا لیکن خطبے کی سرخیاں کل کی تقریر میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. سرخیاں خطبے کی کل سناؤں گا. آج آگے بڑھتے ہوئے اس سے پھر اچھا ہاں یہ اور عرض کر دوں کہ یہ سوال, ایک حوالہ تو میں نے دے دیا علامہ امینی کا, ایک اور حوالہ دے کے آپ کو گزر جاؤں اگر اتنا وقت ہو تو, مگر اس سے پہلے جو بات عرض کرتا تھا, یہ اعلان جو پیغمبر اکرم نے کیا, یہ جانشینی کا اعلان, یہ تو پیغمبر پہلے ہی مرحلے میں کر چکے تھے. ذوالشیرہ میں کیا ہوا؟ ذوالشیرہ میں کیا ہوا؟ ذوالشیرہ میں پیغمبر اکرم نے ایک تقاضا کیا تھا, کون میری نصرت کرے گا؟ جو میری نصرت کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا, جانشین ہوگا, خلیفہ ہوگا. توجہ رکھیے گا. اس وقت اب آپ کسی کو پڑھ لیں, آپ مسلمان مورخ کو نہ پڑھنا چاہیں تو آپ گیبن کو پڑھ لیں, کارلائل کو پڑھ لیں, آپ دیکھ لیں, سب نے لکھا ہے اس بات کو کہ اس وقت ایک کم سن بچہ, 10-11 سال کا بچہ کھڑا ہوا جس کی انگلیاں کمزور تھیں, جس کا سن کم تھا, جس کی آواز بھی ذرا کمزور تھی, اور اس نے کھڑے ہو کے کہا انا ناصر یا رسول اللہ, انا ناصر یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں, میں آپ کا ناصر ہوں. دیکھیے مولا کائنات کا یہ کھڑے ہونا, اہل علم موجود ہیں اور اتنی توجہ سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں, آپ کی ان شاداب اور حسین سماعتوں کا میں واقعاً شکر گزار ہوں کہ ایک طالب علم کی گفتگو کو آپ ایسے سن رہے ہیں. ذرا یہاں توجہ کیجیے گا, کہنا کیا چاہیے تھا, ہونا کیا چاہیے تھا, کیا کہا, میں آپ کی نصرت کروں گا. رشتہ کیا تھا مولا سے, چچا کے بیٹے ہیں, پرورش کیا ہے, محبت سے پروان چڑھایا ہے, تو کہہ دیتے کہ اے میرے بھائی میں آپ کی نصرت کروں گا, اے میرے ابن عم میں آپ کی نصرت کروں گا, اے میرے مربی میں آپ کی نصرت کروں گا. مگر کیا کہا, یا رسول اللہ,
بہت توجہ کیجیے گا. آج ایک غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو اسے کم سے کم 2 گواہیاں دینی پڑیں گی. توحید کی گواہی اور رسالت کی گواہی. اور آج مسلمان گواہی دیتا ہے, اذان میں گواہی, کلمے میں گواہی, ذاتی محفلوں میں گواہی. بھائی آپ مسلمان ہیں, ثبوت دیجئے, کلمہ پڑھ کے گواہی دے گا. یہ کلمہ پڑھ کے گواہی دینے والا, میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا تم نے نبی کو نبی بنتے ہوئے دیکھا؟ نبی کو نبی بنتے ہوئے دیکھا؟ بھائی گواہی دے رہے ہو نا, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو آپ نے بنتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا, پھر کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ ہم نے اپنے آبا و اجداد سے سنا, انہوں نے ان کے آبا و اجداد سے سنا, انہوں نے ان کے آبا و اجداد سے سنا, نسلن بعد نسلن ہمیں یہ گواہی ملی, منتقل ہوئی, سینہ در سینہ منتقل ہوتی رہی, تو آج تک ہم سے یہ گواہی جانے نہیں پائی, ہم یہ گواہی دے رہے ہیں. تو آپ گواہی دے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ گواہی دیکھی ہوئی نہیں ہے, یہ گواہی سنی ہوئی ہے. بہت توجہ کیجیے گا, یہ گواہی سنی ہوئی ہے, سنی ہوئی ہے. آپ نے اپنے آبا و اجداد سے سنی, انہوں نے ان سے سنی, انہوں نے ان سے سنی. پیچھے چلتے چلے جائیے, ذرا تلاش کیجئے, جب تلاش کریں گے تو پتا چلے گا اس فلک نیلگوں کے نیچے سب سے پہلے رسالت کی گواہی دینے والے کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. تو آپ مجھے کہنے دیجئے, آپ کی گواہی سنی ہوئی گواہی نہیں ہے, آپ کی گواہی علی کی گواہی کی گواہی ہے. آپ کی گواہی علی کی گواہی کی گواہی ہے. تو اسی گلشیرہ میں ایک گواہی علی نے دی, یا رسول اللہ, ایک گواہی نبی نے دی, یا علی انت اخی و وزیری و خلیفتی. نبی کی گواہی کا نام علی ولی اللہ ہے, علی کی گواہی کا نام محمد رسول اللہ. بلندتر سلوات. آپ تعریف دیکھ جائیں, نظر آ جائے گا نصرت کرنے والا. تو آپ پیغمبر نے, اچھا بس یہاں پہ اور لوگ, ایک وعدہ نبی نے علی سے کیا, ایک وعدہ علی نے نبی سے کیا. علی نے وعدہ کیا نصرت کا, نبی نے وعدہ کیا جانشینی کا. علی نے اپنا وعدہ پورا کیا, اپنا وعدہ پورا کیا. کوئی لمحہ ایسا ہے کہ جب اپنے وعدے کی تکمیل میں ذرا قدم پیچھے ہٹایا ہو, ذرا لغزش ہوئی ہو, ذرا کمزور پڑے ہو؟ کہا نہیں. شب ہجرت کا بستر ہو یا احد کا میدان ہو, ہر جگہ سینہ سپر بن کے کھڑے ہو, ہر جگہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے موجود. اچھا یہ 2 وعدے آپ کے ذہن میں رہیں تو ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بھائی یہ آپ یہاں پر جمع ہیں, یہ ذکر سن رہے ہیں, پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے, نماز میں شرکت کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں کس لیے؟ اس لیے کہ ایک انعام کے سب مشتاق ہیں کہ اس دنیا میں ہدایت مل جائے تاکہ آخرت میں نجات مل جائے. آخرت کی نجات وابستہ ہے دنیا کی ہدایت سے, اور جنت وابستہ ہے نجات سے. جنت کو دیکھا ہے؟ جنت کو تو نہیں دیکھا. تو پھر کا دیکھا نہیں ہے, لیکن جنت ہمارے رسول کا وعدہ ہے. جنت وعدہ ہے, کوثر وعدہ ہے, جنت کی نعمتیں وعدہ ہیں. تو ایک وعدہ نبی نے اپنے بھائی سے کیا, ایک وعدہ نبی نے امت سے کیا. اگر نبی بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرے تو امت کا اعتبار کہاں رہ جائے گا؟
اب سمجھے کہ کیوں کہا جا رہا ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اس لیے کہ وعدہ رسول کی وفا کو غدیر کہتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آلہ. خوشنو دیے امام زمانہ بلند تر صلوات. آنے والا ایک صحابی رسول کی خدمت میں آیا ہے. صحابی رسول کی خدمت میں آیا. اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ میں نے یہ بات کہاں سے شروع کی ہے. میں نے کہا کہ وعدہ تو پیغمبر نے غدیر ہی میں کر لیا تھا. اعلان تو غدیر میں ہی ہو گیا تھا. تم خلیفہ ہو میرے, تم وزیر ہو میرے, تو پھر یہ غدیر کی ضرورت کیا تھی؟ بہت توجہ رکھیے گا اس بات پر, بڑا اہم نقطہ ہے. پھر اس غدیر کی ضرورت کیا ہے؟ صرف یہیں پہ نہیں وعدہ کیا اور یہیں پہ بات نہیں ہوئی, بلکہ ایک دو نہیں, تاریخ اسلام میں بہت سارے ایسے موقع ہیں. حاکم نیشا پوری بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دن بزم اصحاب سجی ہوئی تھی, پیغمبر کو خطبہ دے رہے تھے. اس خطبہ کا بیان کرتے کرتے گفتگو کچھ اس رخ پہ آ گئی کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کے شانے کو پکڑا, یعنی مولا کے ہاتھ رکھا اور تمام لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ علی کو پہچان. علی کو پہچان. کیا پہچان کرا رہے تھے؟ علی کو پہچان لو, ہوا امام البرارہ وقاتل الفجرہ منصور من نصرہ مغزول من خزلہ. علی کو پہچان لو, یہ روشن چہرے والوں کا امام ہے. فاسق ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, ایمانت کے قرآن نعرہ یہ میں نے ایک ریفرنس دیا, ایک اپنا ریفرنس دے دیا. شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ, وہ لکھتے ہیں آنے والے کا نام ہے احمد بن ہشام, اور جن صحابی کے پاس آیا ہے ان کا نام ہے عبادہ بن سعد. ان کے پاس آ کر ایک مرتبہ یہ کہنے لگا کہ آپ بزرگ صحابی رسول ہیں, میں بڑا بے چینی محسوس کرتا ہوں اپنے قلب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں. یہ وقت تمام ہو رہا ہے, اس بات کو میں مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں. حالانکہ یہ مختصر بیان کرنے والا واقعہ نہیں ہے, اس لیے کہ بڑے اہم پہلو ہیں اس کے جو موجود ہیں. بہرحال چلیے واقعہ بھی پورا بیان نہیں کرتا, اس کو کل بیان کروں گا, لیکن اس کا اشارہ کر دیتا ہوں کہ آگے یہی سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اتنا بڑا مجمع موجود تھا, اگر اتنے بڑے مجمع نے پیغمبر کا یہ اعلان سنا تھا اور اتنے بڑے مجمع نے اس کی گواہی دی تھی, اور پیغمبر اکرم نے جو الفاظ کہے تھے ان الفاظ کو دہرایا تھا, وہ امیر المومنین مانا تھا, تو پھر یہ اس کے بعد تاریخ میں کیا ہوا؟ کہا تاریخ میں یہ اتنا کچھ ہو جانا اس کے بعد, اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی فضیلت کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو غیر تھے ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی فضیلت موجود ہوگی کہ لوگ ان کو چھوڑ کے مولا کو اور دوسری طرف چلے گئے. کوئی تو بات ایسی ہوگی. یہ سوال کیا آ کر, اب اس سوال کا جواب انہوں نے کیا دیا یہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, چونکہ وقت کم رہا جا رہا ہے. مگر اتنا کہ آج کی اس تقریر کا ماحصل نہ رہ جائے, جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیں یہ بھی ہر قدم پہ یہ خیال رکھنا ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا جس کا میں مولا, اس سے پہلے ان اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ. خطبے میں اور کیا کہا وہ کل بات آئے گی, لیکن اس خطبے کے 2 جملے اور سنانا چاہتا ہوں. جب پیغمبر اکرم نے یہ اعلان فرما دیا جو اس خطبے کا درمیانی حصہ ہے, آدھا خطبہ تقریباً ہو چکا, تب پیغمبر نے یہ اعلان فرمایا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ایک دعا کی, اللہم وعل من والا وآد من آدا وانصر من نصر واخذل من خذل.
یہاں پہ رک کر آخر میں اپنے سننے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ کیا دعا کی؟ پالنے والے اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. بس اگلے جملے بھی ابھی چھوڑتا ہوں. ایک سوال کرتا ہوں بھائی، سوچ کے بتائیے گا، غور کر کے بتائیے گا، کیا دوستی یک طرفہ ہو سکتی ہے؟ کیا دوستی کبھی ون سائیڈڈ ہوتی ہے؟ دوستی ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. ہم سے زیادہ کون مولا کو دوست رکھنے والا ہے؟ ہم سے زیادہ کون مولا کو دوست رکھنے والا ہے؟ کون ایسا ہے ہم میں سے جو یہ اپنے لیے تسلیم کر لے کہ نہیں میں مولا کو دوست نہیں رکھتا؟ لیکن دست ادب جوڑ کے عرض کرنا، لیکن کیا میری طرف سے یہ پرچم بلند کر دینا اور یہ دعویٰ کر دینا کہ میں دوست ہوں یہ کافی ہے جب تک وہ نہ کہہ دیں کہ یہ میرا دوست ہے؟ جب تک وہ نہ آقا جب تک نہ کہہ دیں یہ میرا دوست ہے. تو اب میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کے خود سے پوچھتا ہوں، کیا میرے چہرے پہ اتنے داغ دھبے ہونے کے باوجود وہ مجھے اپنا دوست کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ مجھے اپنا دوست کہہ سکتے ہیں؟ تو اگر مجھے ان کا دوست ہونا ہے تو آئینہ اسی لیے تو دیکھا جاتا ہے کہ چہرے سے داغ مٹا لیے جائیں، خامیوں کو دور کر لیا جائے. تو پھر مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے دوست ہوتے کیسے ہیں. ان کے دوست ہوتے کیسے ہیں. یہ دوسرا ہوم ورک ہے جو اپنے نوجوانوں کو آج کی مجلس میں دے کر آپ سے اجازت دے رہا ہوں. آپ تلاش کیجئے گا ان کے دوست ہوتے کیسے. ان کے دوست کیسے ہوتے ہیں یہ قرآن سے پوچھو. ان کے دوست کیسے ہوتے ہیں یہ نہج البلاغہ سے پوچھو، تاکہ پتا تو چلے ان کے دوست. میں لے تو آؤں اپنے آپ کو وہاں تک کہ پھر میں کہوں کہ مولا آپ کا میں دوست ہوں تو وہ بھی مسکرا کے کہیں کہ ہاں تو ہمارا دوست ہے، ہم بھی تیرے دوست ہیں، آجا آجا ہمارے قریب. کیسے ہیں ان کے دوست؟ بستر شہادت پر ضرب کھانے کے بعد بستر شہادت سے آقا وصیت کر رہے ہیں، بستر شہادت سے وصیت کر رہے ہیں. نہج البلاغہ اٹھائیے، اس وصیت کو پڑھیے تاکہ پتہ چل جائے مولا کے دوست کیسے ہوتے. علی اس میں بتا رہے ہیں میرے دوست کیسے ہوتے. خطبہ متقین جس میں مولا کا صحابی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے مولا ذرا متقی کی صفات بیان کیجئے. متقی کی کچھ صفات بیان ہوئی، مولا خاموش ہوئے. کہا مولا کچھ اور بیان کیجئے، کچھ اور بیان کیجئے. کہا کہ بس ہمام بس. کہا مولا اور کچھ بیان کیجئے. ہم آپ کہہ رہے ہیں اور بیان. امام بیان کرتے جا رہے ہیں. 102 صفات امام نے متقین کی بیان کی. غش کھا کے مولا کا صحابی گرا، نبضوں پر ہاتھ رکھا تو انتقال ہو چکا. مولا نے کہا اسی بات کا مجھے ڈر تھا، اسی لیے میں رک رہا تھا. کہا ایسے اثر یہ ہیں صفات، یہ ہیں دوست کی صفات. لہذا دوستی ایک طرف نہیں. غدیر صرف ذکر کرنے کے لیے نہیں ہے. ایک ہے غدیر کی یاد، ایک ہے غدیر کا ورثہ. غدیر کی یاد بھی ہمیں باقی رکھنی ہے اور غدیر کا ورثہ بھی ہمیں کو سنبھالنا ہے. غدیر کا ورثہ بھی ہمیں کو سنبھالنا ہے، کوئی اور نہیں آئے. لہذا ایک سچا غدیری کیسا ہوتا ہے، ایک غدیری کی شان کیا ہے، غدیری ہونے کا مطلب کیا ہے. آج کے اس دور میں 1400 سال کے بعد ہم اپنے آپ کو کیسے غدیری بنائیں، اس پر غور و فکر کرنا ہے. کل کی تقریر میں کچھ باتیں یقیناً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن کیسے ہیں مولا کے دوست؟ جنہیں یاد کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، یاد کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کاش میرا ابوذر زندہ ہو. یہ ہیں جن کو مولا یاد. کاش عثمان ابن مظعون زندہ ہوتا. آج عثمان ابن مظعون یہ کون ہے؟ ہم نے کتنوں کے ان میں سے نام سنے.
بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. معاف کیجیے جو جملے میں کہتا ہوں وہ اپنے نوجوانوں کے لیے، صرف ان کو انکریج کرنے کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے. کون ہے عثمان ابن مظعون جس کو مولا یاد کرنا ہے؟ کون ہے ابو ذر؟ کیا ہے ابو ذر کی صفات جس کی وجہ سے آقا یاد کرنا ہے کہ ابو ذر تھا، ایک میرا ابو ذر تھا. کون ہے وہ جسے یاد کر کے مولا کہہ رہے ہیں؟ ادھر شہادت کی خبر آئی، مولا مالک اشتر شہید ہو گیا. مولا نے جو جملہ کہا ہے فوراً برجستہ جو جملہ مولا کی زبان پر آیا، میرا بازو ٹوٹ گیا، میرا بازو ٹوٹ گیا، آج میرا بازو ٹوٹ گیا. اسے مولا اپنا بازو کہتا ہے، اسے مولا اپنا بازو کہتا ہے. اور پھر بات رکی نہیں یہاں پہ، کہنے لگے تمہیں کیا معلوم کہ مالک اشتر کیا تھا؟ کہ وزمتوں کا پہاڑ تھا، ایسا پہاڑ کہ جس کی بلندی تک گھوڑے کی ٹاپیں نہیں پہنچ سکتی، پرندے کی پرواز نہیں پہنچ سکتی. اور پھر جو جملہ کہا، اگر معصوم کسی غیر معصوم کے لیے یہ جملہ کہہ دے تو ساری زندگی شکر کے سجدے میں سر رکھے تب بھی حق نہیں ادا ہو سکتا. روتے روتے کہا مالک میرے لیے ایسا تھا جیسا میں رسول خدا کے لیے، مالک میرے لیے ایسا تھا جیسے میں رسول خدا کے لیے تھا. یہ تھے مولا کے اصحاب، یہ ہے مولا کے دوست، یہ ہے جنہیں یاد کر کے آقا رو رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو آئینہ دکھانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو، اپنی خرابیوں کو دور کرنا ہے. وقت ہے، مہلت، یہ دنیا مہلت عمل ہے، مہلت عمل ہے. اگر اب تک نہیں وہ بات پیدا ہو پائی، ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ایک مومن کی شان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مومن مایوس نہ ہونا. راستہ کھلا ہوا ہے، راستہ. مگر یہ تھے مولا کے اصحاب. مولا کے اصحاب کی ایک ہلکی سی جھلک اگر آپ نے دیکھ لی ہو تو اب آپ سے ایک سوال کروں، یہ جب مولا کے اصحاب کی شان یہ ہے تو ان اصحاب کی شان کیا ہوگی کہ جن کے لیے معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھ حسین کو ملے ویسے اصحاب نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ. کیسے اصحاب تھے، وقت کم رہا جا رہا ہے. ایسے اصحاب تھے، ایسے اصحاب تھے. اللہ اللہ، میر انیس نے ایک بیت میں نقشہ کھینچا ہے کہ کیسے تھے. کہتے ہیں پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر. یہ تھے آقا کے اصحاب. کیسے اصحاب، ایسے اصحاب. دو اصحاب کا تذکرہ کروں، وقت ختم ہو رہا ہے. سنیے کیسے اصحاب تھے جن کے سامنے عمر کی قید نہیں تھی. آج ہم ذرا سا ضعیف ہونے لگے، کمزور ہونے لگے تو ہم کہتے ہیں اب ہمارے بدن کو اب بستر چاہیے، اب ہمیں آرام چاہیے. مگر یہاں حبیب جیسا بوڑھا ہے جو پیغام دے رہا ہے کہ تم دنیا کے کاموں سے ریٹائر ہو سکتے ہو مگر دین کے کاموں سے ریٹائر نہیں ہو سکتے. یہاں مسلم ابن اوسجہ جیسا ضعیف ہے جو پیغام دے رہا ہے کہ میری ضعیفی بھی ضعیفی جسم پہ آتی ہے، ایمان پہ ضعیفی نہیں آتی. اور یہاں اور ایک صحابی کا نام آپ کی خدمت میں عرض کروں جو نبی کا صحابی ہے. ان کا نام ہے جناب انس ابن حارث. جناب انس ابن حارث کاہلی. یہ کتنے بزرگ صحابی ہیں، کتنے بزرگ ہیں کہ جب یہ مولا کوفے کے رہنے والے ہیں، جب پتا چلا کہ کوفے سے فوجیں بھیجی جا رہی ہیں فرزند رسول سے مقابلے کے لیے تو خاموشی سے کوفے سے باہر نکل گئے. اور جب معلوم ہوا کہ آقا کربلا میں پہنچ گئے تو وہاں سے سفر کیا اور آقا کی خدمت میں کربلا پہنچ گئے. جب کربلا پہنچے ہیں نا تو یہ اتنے ضعیف تھے کہ ان کی کمر دوہری ہو چکی ہے اور ان کی جو یہ بھویں ہیں یہ آنکھوں کے اوپر آ گئی تھیں. لہذا امام کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ میرا نیزہ لو اور اسے میری کمر میں باندھ کے پٹکوں سے کس دو تاکہ میری کمر سیدھی ہو جائے. اپنے نیزے کو کمر سے بندھوا کے جب پٹکے سے بندھوایا، پیشانی پر رومال باندھا. جب اس عالم میں آقا کی خدمت میں پہنچے تو انہیں دیکھ کے حسین رونے لگے. یہ میرے نانا کے صحابی، میرے نانا کے صحابی کا آقا میں کیسے نہ آتا. آ گئے کیسے نہ آتا. اپنے کانوں سے سنا تھا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اس وقت جو زندہ رہے وہ میرے حسین کی نصرت کرے. آقا میں نصرت کرنے کیسے نہ آتا. آ گئے
آقا اچھا تو جاؤ حجت تمام کرو. ایک مرتبہ امام نے اجازت دی جاؤ تم جا کے, تم تو نبی کے صحابی ہو نا, تو جا کے ان سے خطاب کرو. جا کے خطبہ دیا, فوج کے درمیان خطبہ دیا, گستاخی بھرے جواب آئے تو یہ کہتے ہوئے پلٹے کہ بخدا حزب الہی کے مقابلے پہ حزب شیطان آ گیا, حزب شیطان مقابلے پہ آگے آئے. یہ تھے مولا کے صحابی, کیسے کیسے اصحاب. اسی لیے تو بس وقت نہیں بچا, آخری فکر سن لیجیے. اسی لیے تو جب شب عاشور کا ایک منظر ہے, عجیب منظر جسے میں نے روایات میں دیکھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا, جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ فضہ ذرا ایک مرتبہ مجھے لے تو چل کہ میں دیکھوں کہ انصار کے خیمے میں کیا ہو رہا ہے, میں دیکھوں انصار کے خیموں کا منظر کیا ہے اور بنی ہاشم کے خیموں کا منظر کیا ہے. شہزادی چلی, بس ایک منظر آخری اور اس کے اوپر اجازت چاہتا ہوں. پہلے بنی ہاشم کے خیموں میں پہنچی تو کیا دیکھا کہ تمام جوان صف باندھے ہوئے بیٹھے. زینب خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں, تمام جوان صف باندھے بیٹھے ہیں اور جناب عباس ایسے بیٹھے ہیں جیسے ایک شیر بیٹھا ہوا ہے. اور عباس کہہ رہے ہیں ان بنی ہاشم کے جوانوں سے کہ دیکھو یہ جو ہمارے آقا کے اصحاب ہیں نا, یہ ہمارے مہمان ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے یہ زخمی ہو جائیں, لہذا کل پہلے ہمیں اپنی جانیں پیش کرنی ہے, ورنہ اگر ہم سے پہلے انہیں زخم آ گیا تو لوگ کہہ دیں گے کہ مہمانوں کی قدر نہ کی گئی. یہ منظر دیکھا, ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو بہنے لگے, ذرا آگے بڑھی اصحاب کے خیمے کی طرف آئی تو عجیب منظر دیکھا, تمام اصحاب اسی انداز میں بیٹھے تھے اور جیسے جناب عباس وہاں تھے ویسے حبیب ابن مظاہر بیٹھے تھے جو سب کی نمائندگی کر رہے تھے. اور حبیب کہہ رہے تھے دیکھو یہ رسول اللہ کی نسل ہے, یہ ہمارے آقا زادے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے زندہ رہتے ہوئے انہیں کوئی زخم آ جائے, ورنہ کل رسول کو کیا منہ دکھائیں گے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہوں گا, اے اصحاب یہ آج کا منظر ہے اور اگلی رات کا منظر یہ تھا کہ جنگل میں لاشیں بکھری ہوئی تھی, خیموں میں آگ تھی اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے آواز دے رہی تھی, اے اصحاب حسین کہاں ہو, سروں سے چادریں. کربلا دیا ماوا
کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا پترا دیا لاشا دے ٹکڑے ریا رب دیا وچ صحراوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا صبر دے مالک نو سین للا کے اذن جے میں صبر دی سانج سینے چوسانگ ہٹاوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا بسم اللہ ماوا کربلا دیا ماوا 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 بسم اللہ کربلا دیا آنکھیں ماں قاسم دی بات احسان کری تیرے تائی لڑ روی تیرے ٹکڑے مطابق بدنیا نے میرا دل حسین بناوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا بسم اللہ ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا جدو کہنی ہو کے رنگیا مقتل چوں بین زینب کیتا لاشا بلماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا
رو کے ہر مارے ہو پہنی رہی شامیانو آوے دلے مارو بس دے دو اجازت کچھ سہرا میں پتر دی خبر بناوا کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما ماشاءاللہ کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما بسم اللہ کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما سین زینب لے کے آ کھولے عابد اکھیاں بید ساں رکیا منو شام غریبا کربلا دیا ماما 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 بسم اللہ کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما کربلا